قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تم میں سے اختیار والوں کی یعنی حکام کی. اور اگر پھر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو، یقیناً یہ بہتر ہے اور بے اعتبار انجام بہت اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے. وہ اس کائنات کا مالک ہے، اور اس نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے ہر امت میں رسول مبعوث فرمائے ہیں. اسی لیے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں اپنے لیے تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی. ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے. لیکن امت اسلام آج کل پرفتن دور میں شریعت کے احکام سے اعراض کر چکی ہے، شریعت کو چھوڑ بیٹھی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے کافروں جیسے کام کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن ہمیں افسوس زیادہ اس چیز کا ہے کہ جو لوگ کافروں کی، مشرکوں کی تقلید کا حکم دے رہے ہیں ان میں مولوی بھی ہیں. وہ مولوی جن کو عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ان مولویوں کی حقیقت تو یہ ہے
کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے سامنے دنیا کے مناصب اور دنیا کی کرسیاں دین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اس جرم کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلیت کو کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جرم مسلمانوں کے درمیان منتشر ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے۔ در حقیقت یہ جرم مظاہرات، ہڑتال، دھرنے کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جرم اصحاب سو نے غربی ممالک سے مسلمانوں کے ممالک میں منتقل کیا ہے، اور اس عظیم جرم کے ارتکاب کی وجہ سے امت اسلام بے چینی اور انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے عامت الناس کو بعض معاملات اٹھا کر دکھائے، جس کی وجہ سے عامت الناس جذباتی ہو گئے اور ان جماعتوں کے ساتھ اس طرح کے فتنوں میں شریک ہو گئے۔ لیکن رب محمد کی قسم، اس طریقے سے کبھی معاملات سدھرے نہیں، بلکہ بگڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون مفضلہ میں یہ اسباب پائے گئے اور رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے کام نہیں کیے گئے۔ امت اسلام، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام تو امن و سلامتی کا دین ہے، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا مظاہرات میں قتل و غارت نہیں ہوتی؟ کیا اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا عورتیں بے پرد نہیں نکلتی؟ کیا اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے؟ اور اسلام میں تو عورتوں پر جہاد بھی نہیں فرض کیا، اور ان کو گھر میں رہنے کی ترغیب دی گئی۔ اور آج مولوی دین کا نام لے کر عورتوں کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں، معاملات درست کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے اعمال تو مردود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ امت اسلام، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور یہ جان لو کہ یہ طریقے، یہ اسلوب شرعی اسلوب نہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں، دین حنیف کی طرف دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام میں سیاسی نظریے، شرعی قواعد اور ٹھوس اصولوں پر قائم ہے۔ اسلام میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، البتہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے حکمرانوں میں کوئی کمی پائے، کوئی ایسی چیز پائے جس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، سب کی سب حالات میں ہم اس کو خفیہ نصیحت کریں،
فتنے سے امت اسلام نے منع کیا ہے. فتنہ برپا کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. اسی لیے علماء کو چاہیے کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت کریں، ان کے لیے دعا کریں. لیکن جو آج کل ظاہر ہو گیا ہے وہ بلا شک و شبہ خروج کی صورتیں ہیں. حاکم وقت پر خروج ہے. پیارے ساتھیوں، یہ مظاہرات، یہ دھرنے، یہ ہڑتال، یہ غربی ممالک سے ہمارے پاس آئے ہیں. وہ ممالک جدھر کے رہنے والے نہ اللہ کو مالک الملک مانتے ہیں، نہ مشکل کشا مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا حکمران ہم خود سلیکٹ کریں گے، اور ان کے ہاں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ عامت الناس کی طرف دیکھتے ہیں. جو اکثریت کہتی ہے وہی ہوتا ہے. اور رب محمد کی قسم، یہ دین اسلام میں نہیں ہے. نہ جمہوریت دین اسلام میں ہے، نہ یہ مظاہرات دین اسلام میں ہے. ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. مالک الملک ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے. اسی کی ہر معاملے میں بات مانی جائے گی. اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اس کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر. خبردار، مخلوق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے. اور ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم. حکم صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. اسی کا فرمان ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی دین قیم ہے. امت اسلام، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں صرف نماز محمدی نہیں پڑھنی. عبادات میں ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. اور اگر ہم نے منہ موڑا تو قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا. فرمان رب ذوالجلال ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. کاش ہم نے فلاں کو جگری دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے تو ہمیں حق آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا ہے. اور شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، مسلمانوں کا سینہ حق کے قبول کے لیے کھول دے. اے اللہ، ان کو تعصب سے بچا لے. مولا، گناہگار ہے مولا، گناہگار ہے مولا، بس تیری توحید کو ماننے والے ہیں. اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی هو الغفور الرحیم. سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ.